میری طرف سے آپ سب کو سلام. آئے میرے ساتھ مل کر نکالے لوگ کا 13واں باب اس کی چھٹی آئے سے. پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. اس نے جواب میں اسے کہا، خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. ہمارا یہ سال جو ہے اختتام پذیر ہے، ختم ہونے کے بالکل قریب ہے. اور ہم اپنے آپ کو اگر اس انجیر کے درخت کے طور پر لیں تو اگر ہم نے پھل نہیں لایا تو ہماری زندگیوں میں ایک بڑی ٹریجڈی آنے والی ہے. جس کسی کو بھی خدا اگلے سال میں لے کر جاتا ہے، یقیناً اس کے لیے ارادے ہوتے ہیں، اس کے پروگرامز ہوتے ہیں. اگر ان پروگرامز پہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر خطرہ ہے جو سر پہ منڈلاتا رہتا ہے. ایسے ہی ایک انجیر کا درخت تھا. پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا گیا تھا اور اس میں جب خداوند پھل ڈھونڈنے آیا، اس کا مالک پھل ڈھونڈنے آیا اور لکھا ہوا ہے کہ اور نہ پایا. یہ ہم اپنے چال چلن پر اگر غور کریں تو یہ جو 2020 تھا ہمارے پاس، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں زندگی بخشی ہے، کیا ہم نے اس کے مقصد کو پورا کیا؟ کیا ہم پھل لائے؟ کیا ہم نے اچھے عمل کیے؟ کیا ہم نے خدا کی مرضی کو پورا کیا؟ خدا کی مرضی یقیناً ہمارے ساتھ ہے، خدا کا ارادہ ہمارے ساتھ ہے، خدا کا پروگرام ہمارے ساتھ ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور اگر نہیں کیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے ذمہ بہت سے کام تھے، ہمارے ذمہ بہت سے ٹارگٹ تھے، بہت سی اہم ذمہ داریاں تھیں جو ہم نے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، جو ہم نے والدین ہوتے ہوئے، جو ہم نے نوجوان ہوتے ہوئے، جو ہم نے پوری کی ہے یا نہیں کی، وہ ہم اس تمثیل سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. اگر ہم نے نہیں کی تو لکھا ہے کہ خداوند کو اسے دیکھ کر غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اسے کاٹ ڈالو، اس کی اب ضرورت نہیں ہے اور یہ پھل نہیں لاتا. یہ ایک بیکار قسم کا درخت ہے جس کو کوئی پھل نہیں لگتا، اور ایسے درختوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی. اور خاص طور پر باغ میں ایسے درختوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بہت گھیر میں وہ درخت ہے، بہت بڑا ایریا اس نے گھیرا ہوا ہے اور ظاہر دیکھنے کو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن پھل نہیں لاتا. تو اس کو اگر کاٹ کر دیکھیں تو اس کی جگہ پہ نئے پودے لگ سکتے ہیں جو کہ پھل لانے والے ہوں. جب خدا نے کہا کہ اس کو کاٹ ڈال تو لکھا ہوا ہے، اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں. کتنے سال موقع دیا اس کو؟ 3 برس. کئی دفعہ خدا میں موقع بھی دیتا ہے. اگر یہ سال آپ نے اچھی طریقے سے نہیں گزارا، یہ سال آپ نے پوری ذمہ داری نہیں نبھائی، یہ سال آپ نے خدا کو نہیں دیا، تو چلو اگلا سال خدا ایک اور سال دے دیتا ہے کہ شاید یہ اب سمجھ آ جائے اس کو، شاید یہ عقل اب اس کو آ جائے اور یہ صحیح طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا شروع کر دے. اور خاص طور پر وہ ذمہ داریاں جو کہ خدا کے راستے کے لیے ہیں، دنیا داری کی ذمہ داریاں نہیں، وہ ذمہ داریاں جو خدا کے راستے کے لیے. خدا نے انسان کو اپنی پرستش اور اپنی تعریف کرنے کے لیے پیدا کیا. آسمان پر جب ہم جائیں گے، خدا کی بادشاہی میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ صرف پرستش ہی ہوتی ہے. اور ہم نے بھی اگر پرستش اس کی نہیں کی، اس کی حمد اس کی تعریف نہیں کی، اس کے کلام کے مطابق عمل نہیں کیا، تو پھر ہمارے لیے
راستے میں نقصان جو ہے وہ آنے والا ہے. جب اس نے 3 برس نے کہا کہ میں 3 برس سے آ رہا ہوں اس میں پھل دیکھنے کے لیے, اس میں اچھے مال دیکھنے کے لیے, اس میں اچھی کارکردگی دیکھنے کے لیے, لیکن مجھے تو کچھ بھی نہیں اس میں سے آتا, کچھ بھی نہیں ملتا. اس کے تو مطلب طریقے کار ہی ٹھیک نہیں ہے, اس کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں, تو وہ پھر خدا ناراض ہوتا ہے. 3 برس دیکھ, 3 برس سے میں انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں, نہیں پاتا, اور خدا مایوس ہوا ہے ہماری زندگیوں سے. 3 برس سے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور خدا مایوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں چال چلن ان کا درست نہیں ہے, یہ صحیح طور پر میرے ساتھ نہیں چل رہے, اور پھر وہ سزا سنا دیتا ہے, اسے کاٹ ڈال. لیکن پھر یہ زمین کو بھی کیوں روک, آگے لکھا ہو کہ اسے کاٹ ڈال, یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے, یعنی کہ دوسرے لوگوں کو پھر موقع دے آگے آنے کا, دوسرے لوگوں کو پڑھنے کا موقع دے, دوسرے لوگوں کو ترقی کرنے کا موقع دے, دوسرے لوگوں کو آگے لے کر آئے. پھر یہی کیوں رہے, پھر انہیں سائڈ پہ کر دو, ان کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کا ٹارگٹ انہوں نے اچیو نہیں کیا, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, یہ سائڈ پہ ہو جائے, اب دوسرے کو آنے کا موقع دیا جائے گا. اس نے جواب میں کہا, اس نے جواب میں اسے کہا, اے خداوند اس سال تو اور بھی سے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد پھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں, اگر آگے کو پھلا تو خیر, نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. باغبان پھر خدا کے آگے یسوع سی ایک ہماری ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں چلو ایک بار اس کو اور موقع دے دو, شاید یہ اگلے سال بہتری کی طرف چلا جائے. اور لکھا ہے کہ تاکہ میں اس کے گرد پھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں, یعنی کہ اس کو اور زیادہ موقع دے دوں, اس کو اور زیادہ کلام سننے کا موقع دے دوں, اس کو اور زیادہ دعا کرنے کا موقع دے دوں, شاید یہ اپنے آپ کو درست کر لے. کچھ لوگوں کو لے آؤں, کچھ پاسٹرز کو لے آؤں, کچھ اچھے ایماندار سمجھدار لوگوں کو اس کے سامنے لے آؤں جو اس کو نصیحت کر دیں تھوڑی سی, کہ شاید یہ اگلے سال تک چلا جائے, شاید یہ اگلے سال بہتری کی طرف چلا جائے. لیکن جب وہ نہیں جاتا تو اس نے کہا کہ خدا موقع دے دے, اسے ایک اور موقع دے دے, اگر نہیں تو اگلے سال اس کو کاٹ ڈالنا. موسیٰ کا واقعہ ہے کہ جب خدا سزا دینا چاہتا تھا بنی اسرائیل کو, تو موسیٰ نے کہا نہیں خدا اس کو معاف کر دے, اور کہتا ہے کہ نہیں تو پھر میرا نام کتاب یاد سے مٹا دے, پھر میں بھی تیرے ساتھ کیوں. تو ایسے لوگ ہمارے لیے شفاعت کا سبب بن جاتے ہیں. جیسے یہ باغبان بن گیا ہے, اس نے کہا نہیں اسے ایک موقع اور دے دو. ہمارے موقع کے لیے بھی کئی پاسٹر صاحبان کی دعائیں ہمارے کام آ جاتی ہیں, کئی بزرگوں کی دی ہوئی نصیحتیں ہمارے کام آ جاتی ہیں, کہ چلو اس کو تھوڑا سا اور موقع مل جانا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی ایک بندہ کامیاب نہیں ہوتا, پھر بھی بندہ صحیح طریقے سے خدا کے ساتھ نہیں چلتا, تو پھر اس کے لیے لکھا ہے کہ اس کو کاٹ ہی ڈالنا بہتر ہے. اگر آگے کو پھلا تو خیر, نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. آج آپ کے پاس موقع ہے کہ اس باغبان نے جو ریکویسٹ کی ہے خدا کے سامنے, آپ کی طرف سے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا ہے, آپ اس کی لاج رکھیں اور آگے کو پھل دینے کی ضرورت ہے. جو بھی ذمہ داری آپ کے سپرد ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے. خدا ذمہ داریاں سونپتا ہے. خدا نے ذمہ داری کیا سونپی ہے, جیسے آپ ہاسپٹل میں ہیں, خدا نے آپ کو ہاسپٹل چلانے کی ذمہ داری سونپی ہے. میں ایک ٹیچر ہوں, مجھے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری سونپی ہے. جو بچے ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے. پاسٹر صاحب ہیں, ان کو لوگوں کو بائبل کی تعلیم دینے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو ہمیں سب نے اپنی اس ذمہ داری پر غور کرنا ہے کہ ہم کیا اس پہ صحیح طور پر عمل کر رہے ہیں, کیا ایمانداری کے ساتھ چل رہے ہیں, کیا ذمہ داری کے ساتھ چل رہے ہیں, کیا سب کچھ یسوع مسیح کو, خدا کو اپنے سامنے رکھ کر ہم سب کچھ عمل کر رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو میرے عزیزو یہ سوچنے کی بات ہے, جو ہم کو 1 سال ملا ہے مزید, میں امید رکھتا ہوں کہ ہم سب کو اگلا سال ملے گا, تو ہمیں خدا کے حضور اپنی اس پچھلے سال کی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہوئے اگلے سال میں نئے ارادوں کے ساتھ داخل ہونا ہے. تو ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم پچھلے سال کی جو کوتاہیاں, خامیاں, غلطیاں ہیں ان کی معافی مانگے, اور اگلے سال کے لیے نئے طور پر ایک نیا ارادہ لے کر خدا کے حضور میں نئے سال میں داخل ہوں.